ایک سچے سجدے کی کہانی۔ وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی بھی پاکستانی کے لیے اجنبی نہیں، لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر خان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے۔ نواب وزیر خان کا نام علیم الدین انصاری تھا۔ وہ پنجاب کے ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقع تھا، ایک معمولی درجہ کے حکیم تھے۔ اس گاؤں میں اور بھی حکیم موجود تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی، اس لیے وہ خوب خوشحال تھے۔ حکیم علیم الدین بے حد متقی، قناعت پسند، اللہ توکل والے، صابر و شاکر آدمی تھے، جو کبھی اپنی مسرت اور تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کڑتے نہیں تھے، بلکہ اسے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کی شکر گزار بنے رہتے تھے۔ حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی، ان سے لڑتی جھگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہا بھی نہ جلا سکے۔ نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجھنے کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کرتے، اچھے دنوں کی امید دلاتے جو آ کر ہی نہ رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہ جلا، ان کے خاندان پر فاقے گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے طانے دراز ہوتے گئے، تو حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کی بجائے وہیں رک گئے۔ نماز تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ، میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے؟ میں ایسی قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہوں؟ نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ان کا دل بے حد مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں، پھر جا کر اپنے مطب کھولوں گا، لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا۔ اس نے ان سے کہا کہ ان کا لشکر کا سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے، وہ چل کر اسے دیکھ لیں۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سالار در حقیقت درد قولنج میں مبتلا تھا۔ انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لی اور سپاہی کے ہمراہ لشکر گاہ پہنچ گئے۔ سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا بری طرح سے درد سے تڑپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے اپنی دوا استعمال کروائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سراہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی۔ حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر ممنون و مشکور، مسرور و شاداں اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہی اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا چاہیے، وہاں وہ اپنا مطب کھول لیں، وہاں ان کی حکمت خوب چل نکلے۔ ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ یہ طے ہوا کہ چند دنوں بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں۔ لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراً اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔
راستے بھر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطب قائم کرنے کی طرح طرح کے منصوبے سوچتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے، اسی کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھول لیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ و زاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا، انہیں اطلاع ملی کہ نور جہاں بادشاہ بیگم شدید ارک النساء میں مبتلا ہیں اور کئی دنوں سے ہلنے جھلنے پھرنے سے بھی معذور بسترے پر پڑی ہوئی ہیں۔ شاہی اتباع اور دیگر حکماء کی دوائیں اور تدبیریں کوئی کام نہیں کر رہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں اپنی شفا یابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان تھا اور ہر قسم کے علاج معالجہ کے لیے تیار تھا۔ فوراً راضی ہو گیا۔ حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا گیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فسد کھلوائی، فاسد خون نکالا، ضروری ادویات وغیرہ دیں، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگیں۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل بیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ہر آن ان کی ناکام حکمت پر نالاں تنگ دستی پر شکوہ سنج رہتی تھی، اب بڑی شان کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے، لیکن اس کایا پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کے عجز و انکسار، شکر گزاری، تقوی اور دیانت داری میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائیں، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے، نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھلے رہے۔ پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا۔ اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر افزائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کروفر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور مسجد وزیر خان جیسی شاندار اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی، اور وہ بھی بہت خاص سے نیکی کے کام کرنے کی خواہشیں دل میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے، اور انہوں نے وہ مسجد تعمیر کروائی کہ اللہ کے حضور ان کا بھلاوا آ گیا۔ یہ تھی ایک سچے سجدے کی کہانی، جس نے ایک تہی دست حکیم کی نہ صرف زندگی بدل دی بلکہ ان کا نام تاریخ میں بھی زندہ رکھا، اور آج ہزاروں مساجد وزیر خان دیکھنے جاتے ہیں اور اس عظیم عمارت کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں۔